پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے ثواب سے بھی کہیں زیادہ تمہارا ایک ذرہ خرچ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ان کا اخلاص بڑا بلند تھا، اس میں کوئی ریا نہ تھی، کوئی دکھلاوا نہ تھا، کوئی ریاکاری، کوئی شرک، کوئی منافقت، کوئی دھوکہ، کوئی دجل، کوئی چیز جو نیت کو گدلا کر دیتی ہے۔ جب گدلا نہ ہو نیت کو کرنے والا کوئی عمل اور نیت خالص ہو تو پھر سورج کی طرح چمکدار ہو تو پھر ذرے بھی بڑے طاقتور ایٹم بم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں اللہ پاک ان سے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ تھا، ارجعی الی ربک راضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب پر ہر وقت راضی ہے۔ پھر فرمایا مرضیہ، اور پھر یہ حال اپنا لے کہ تیرا رب تجھ پر ہر وقت راضی ہو۔ رب بندے سے راضی ہوتا ہے کہ خودی سے مراد یہ نفس ہے، خودی کو یعنی نفس کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر بندہ اللہ کا نفس راضیہ میں بندہ ہمہ وقت اللہ کا طالب تھا، مردیہ میں مطلوب ہو گیا۔ مقام راضیہ پر بندہ محب تھا، مقام راضیہ پر اور مقام مردیہ پر بندہ محبوب ہو گیا۔ مقام راضیہ پر بندہ مرید تھا، مقام مردیہ پر بندہ مراد ہو گیا۔ مقام راضیہ پر بندہ منتظر تھا کہ اس کا حکم کیا ہے، مقام مردیہ پر بندہ منتظر ہے، رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ یعنی بندہ وہاں اپنی خواہشات کی نفی کر دیتا ہے اور یوں فنا ہو جاتا ہے رب کے امر میں، رب کی رضا میں، اس کی قربت میں، کہ پھر وہ بندہ آپریٹ کرتا ہے اللہ کے بیہاف پر، اور اللہ ہمہ وقت اس کے ہر عمل کو اپنی تقدیر بنا دیتا ہے۔ ایسے شخص کے اندر جو خواص اور کریکٹرسٹکس پیدا ہوتے ہیں وہ نرمی، لطف و کرم، جملہ اخلاق حسنہ، قرب الہی، آقا علیہ السلام کی ہر عمل میں مطابعت اور سنت و سیرت کی پیروی، یہ چیزیں اس کے اخلاق میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور خواب میں نفس راضیہ والا شخص اکثر و بیشتر جو خواب دیکھتا ہے وہ آسمانوں کے خواب دیکھتا ہے، اور وہ چاند اور سورج کے خواب دیکھتا ہے، زیادہ تر ستاروں کے خواب دیکھتا ہے۔ آسمانی بجلی بھی خواب میں نظر آتی ہے، کڑک بھی نظر آتی ہے، جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، جلاتی ہوئی نہیں، جلتی روشن، اور جلتی ہوئی شمع یا روشن قندیل اور چراغ، نور کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ ساری نشاندہی کرتی ہیں کہ اب اس کا رشتہ عالم نور کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، ملأ اعلیٰ کے ساتھ۔ اس نفس مردیہ کے بعد آخری سٹیج پھر نفس صافیہ اور نفس کاملہ کی ہے، 7واں درجہ۔ اس کو اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو راضیہ بھی ہو چکا، اے نفس مطمئنہ تو آگے بڑھ کر مردیہ بھی ہو چکا، اور اب اے نفس راضیہ و مردیہ اب تو نے وہ کمال پا لیا ہے کہ فادخلی فی عبادی، اب میرے کامل بندوں میں آ جا، شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری قربت اور رضوان کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ الفجر پھر اس کو اس مقام پر داخل کرتا ہے، تو اس کی وہ جنت المأوا ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت القربت ہے، جنت الرضوان ہے۔ اور جب اس مقام پر آتا ہے بندہ تو یہاں اس کے جو خواص ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں خلوت، گوشہ نشینی، تنہائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، غیر سے مفارقت بڑھ جاتی ہے، سوائے اللہ رسول کی بات کے، قرآن اور حدیث کے درس کے، تعلیم کے، جو انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے سوا باقی باتوں میں عام طور پہ سکوت اور خاموشی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ سچائی اس کی طبیعت، اس کا کردار بن جاتا ہے، مددگار ہونا کردار بن جاتا ہے، افاد عہد، افا عہد کردار بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اس کا ہمہ وقت کا شعوری اور لاشعوری طرز عمل یہ بن جاتا ہے۔ اس سے گناہ کا کام اس کے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہوتا، اللہ اس کو حفاظت میں لے لیتا ہے، حق ہمہ وقت اس کے پاس رہتا ہے، اس کو نسبت عبدیت ملتی ہے اور پھر فائنلی نسبت محمدیت مل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو یعنی بارش بھی خواب میں نظر آتی ہے، برف، یعنی سورج، چاند، ستارے، نور، ان سب چیزوں کو ملا کر جو آخری راضیہ یعنی مطمئنہ، راضیہ، مردیہ تک بیان کر آیا ہوں، وہ سارے خواب ایڈ کر کے اس میں پھر بارش کا نظر آنا کثرت کے ساتھ،
بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا نظر آنا، دریاؤں کا نظر آنا بہتے ہوئے، چشموں کا نظر آنا، بہتے ہوئے کنویں کا نظر آنا، یہ معرفت الہی اور اخلاص کی اولے نظر آنا، زیادہ کنویں اور اولے جو سفید گرتے ہیں، تو یہ عالم نور کی چیزیں، یہ وہ، اور ان کو یہ جو آخری میں نے بیان کیے، پلیزنگ سول تھا نفس راضیہ، اور نفس مردیہ پھر پلیزڈ اور کنٹینٹڈ سول ہے، پلیزڈ سول ہے، اور یہ سیکرڈ سول ہو جاتا ہے، یہاں کر وہ سیکرڈ سول ہو جاتا ہے، اور یہی پھر سیکرڈ سول فائنلی نفس کاملہ دی پرفیکٹ سول ہو جاتا ہے، جس میں انسان کے نفس کو وہ کمال مل جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ درجات ہیں کہ جب وہ لوامہ میں انٹر ہوا امارہ کے بعد، انٹیوشن کی آنکھ کھل گئی، اس کو الہام شروع ہو گیا، اسی الہام نے اس کو برائی سے پر ملامت کرنے کی ترغیب دی، مگر نفس ملہمہ میں تیسرے درجے میں آیا تو انٹیوشن کی آنکھ اور کھل گئی، اس کے اوپر باقاعدہ الہام شروع ہو گئے، القاء شروع ہو گئے۔ اور یاد رکھ لیں، یہ مغالطہ نہ رہے، الہام اور القاء سے مراد قطعی طور پہ وہی نہیں ہے، وہی انبیاء کی شان، اور وہی بند ہو چکی آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد قیامت تک اب وحی کا نزول بند ہو چکا۔ اب رویا صالحہ ہیں، خواب ہیں، یہ القاء ہیں، یہ الہام ہیں، جو نفوس قدسی پر اللہ تبارک و تعالی اچھے خیالات رہنمائی کے لیے القاء کر، تو اس کی آنکھ کھل گئی ہے، انٹیوشن کی، وجدان کی آنکھ کھل گئی ہے، اور پھر اس کی آنکھ جب وہ مطمئنہ پہ پہنچا ہے تو مالا اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے، پھر اسرار و رموز تک اس کی ادراک اور رسائی شروع ہو گئی ہے، علم کی اور وسعتیں آ گئی ہیں، پھر رادیہ، مردیہ اور کاملہ تک اس کا تعلق نفس پھر مالا اعلیٰ کا ملکوتی نفس بن گیا، جبروتی نفس بن گیا، وہ لاہوتی نفس بن گیا ہے۔ اب تو اس نے وہ مالا اعلیٰ کے وہ عوالم کی تمام صفات اپنے اندر جذب کر لی ہیں کہ اب اس نفس کا عامل بندہ جسد خاکی کے ساتھ چلتا پھرتا تو زمین پر ہے، مگر اس کی صفات اور اس کے باطن کی کیفیات مالا اعلیٰ اور عرش الہی جیسی ہو جاتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا فرمان کہ میں زمین اور آسمان کی وسعتوں میں بھی نہیں سما سکتا، مگر مرد مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب اس کا دل مالا اعلیٰ کی جو آسمانی کائناتوں سے بھی وسیع تر ہو جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی شان ورود ہوتی ہے، اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، انوار کا نزول ہوتا ہے، وہیں سے وہ اسرار اور علوم اور معارف لیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ آنکھ کھل گئی باطن کی، نفس کی ترقی پاتے پاتے، کہ جس تک نہ عقل کو رسائی تھی نہ ہوا سے خمسہ کو رسائی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم گفتگو لطائف قلب اور لطائف روح اور لطائف سر اور لطائف خفی، ان چاروں کو کوشش کریں گے کہ سمیٹ کے ایک نشست میں اس پر بات کریں۔ فما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول